وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا واللہ لا يحب المفسدین صدق اللہ العظیم و صدق النبی الکریم۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی عنایات اور توفیقات سے ہم قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ نمبر 64، جس کا عنوان یہ ہے، یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو جواب میں رب تعالیٰ نے فرمایا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں اور اپنے اس قول کی وجہ سے، اس بری بات کی وجہ سے اللہ کی لعنت ان پر ہوئی ہے۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اس آیات مبارکہ کی روشنی میں 3-4 باتیں ذہن میں آتی ہیں، سوالات اٹھتے ہیں۔ ہم اسی آیت مبارکہ سے ہی ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل کتاب نے ذات کبریا پر ہی بخیلی کا الزام لگا دیا۔ وہ ذات باری تعالی جو رب ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو جن و انس کوئی نہیں، دنیا کی ہر مخلوق کو کھلاتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہہ دینا تو یہ جاننے سے پہلے سابقہ آیات میں بھی یہی ذکر ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے دین اسلام کو، قرآن و سنت کو، تعلیمات نبوی کو کھیل اور مذاق بنا دیا، ان کے ساتھ مومنوں کی دوستی جچتی نہیں ہے۔ اور پھر ان علماء و مشائخ کو بھی ڈانٹ پلائی گئی کہ جو
اپنے متبعین کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدین کو ان باتوں سے یا اس چلن سے روکتے نہیں ہیں۔ پھر اگر اس آیت مبارکہ کا شان نزول دیکھیں تو ایک یہودی شخص ہے جس کا نام فنحاس، اس نے یہ بات کہی، گھڑی، اور پھر اپنی کلاس کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ماننے سننے والوں کو یہ بات کہی، تو وہاں حضرت ابوبکر صدیق پہنچے، انہوں نے اس کو مارا بھی۔ اس ضمن میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، اس کا شان نزول بنتا ہے۔ کیسی عجیب منطق ہے کہ رب تعالی اپنے بندوں پر ہمیشہ مہربان اور کریم رہتا ہے۔ اس نے معاشرے میں محبتیں بانٹنے کے لیے، مودتیں پیدا کرنے کے لیے یہ فرمایا امراء کو کہ تم غرباء کو دیا کرو تاکہ وہ بھی بھوکے نہ سوئیں، وہ بھی تنگی سے نکل جائیں۔ وسائل تو رب کے ہیں، دینے تو رب نے ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ جو شخص میرے غریب بندے کو دیتا ہے وہ مجھے قرض دیتا ہے، اور پھر میں اس قرض کے بدلے اس کو بہت ساری عنایات اور توفیقات سے نوازتا ہوں۔ جس طرح فرمایا سورہ بقرہ میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کوئی ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اللہ تعالیٰ پھر اس میں اضافہ کر دے۔ اب ایک خوبصورت تعبیر اور تشبیہ اللہ نے قائم کی، تو بدبخت اور بدفطرت لوگ اس کو سمجھنے کے بجائے الٹا اس پہ باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لو جی تمہارا رب تو فقیر ہو گیا ہے، وہ تو اب سے مانگتا ہے۔ عقل کے اندھو یہ بات نہیں کہی گئی۔ اللہ نے کہا کہ میرے بندوں کو دینا مجھے دینا ہے، یہ نہ ہو کہ تم غریب سمجھ کے کسی کو کچھ دو ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ غریب ہے، میں تو نہیں، میں بہت کچھ عطا کروں گا۔ تم نے سیدھا کہہ دیا کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں۔ اور پھر یہاں تک کہہ دیا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ مغلولہ یہ ہوتا ہے کہ گردن کے ساتھ جس طرح ہاتھ بندھے ہوں، کوئی بندہ خرچ کرنے کے قابل نہ رہے، بخیلی کنجوسی کو مغلولہ کہتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو یہودی جس کا میں نے نام لیا ہے، وہ ایک جگہ پہ چند لوگ بیٹھے ہیں اور وہ اپنا واز کر رہا ہے اللہ کے بارے میں کہ مسلمان اور مسلمانوں کا پیغمبر کیا کہتا ہے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، اس کی بات سنی اور کہا کہ یہ کیا تم کہہ رہے ہیں؟ اور صدیق کی غیرت ایمانی کو تو سبھی جانتے ہیں۔ انہوں نے اس کو مارا، تماچا مارا کہ تیری یہ جرت کہ تو ایسے کلمات کہے رب کے بارے میں۔ اب الٹا بجائے ماننے کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آگے شکایت کرنے لگا، کہنے لگا کہ اس نے صدیق نے مجھے مارا ہے۔ آپ نے بے شک آپ کو پتہ ہے کہ صدیق غلط کام نہیں کرتا، لیکن پھر بھی پوچھ گئی تو کرنی ہوتی ہے نا۔
کہ آپ نے ایسا کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ جب پوچھا تو صدیق نے فرمایا کہ یہ اس طرح عرض کیا کہ یہ اس طرح اس نے بات کی اور مجھے اچھی نہیں لگی، یہ تعلیمات دے رہا ہے، یہ قیاس غلط باتیں پھیلا رہا ہے لوگوں میں۔ جب اس سے پوچھا وہ مکر گیا، اس نے کہا میں نے کہا ہی نہیں۔ اب صدیق کو جھٹلانے کی بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالی نہ تو اپنے نبی کو جھوٹا ہونے دیتا ہے، نہ نبی کے ساتھیوں کو۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے گناہ اپنے گواہ آگے پیچھے کر سکتے ہو، لیکن ہمارے کمپیوٹر میں جو اندراج ہے اس کو تم نہیں ضائع کر سکتے۔ وہ کیا ہے؟ لَقَدْ سَمِعَ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ۔ اللہ نے اس بات کو سن لیا ہے کہ جو بات تم نے کہی وہ اللہ تعالیٰ نے سن لی، کہ وہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چونٹی کی آواز سنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تو چونٹی کی آواز سن لی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو اس خاتون کی جو ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی، اپنے بندے کا معاملہ حضور کے سامنے پیش کرنا چاہتی تھی، پہنچ نہ پائی، تو اللہ نے فرمایا میں نے تو اس کی بات بھی سن لی تھی، میں سن لیتا ہوں۔ لیکن کوئی موقع محل ہوتا ہے جب بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی اور اس کا یہ فیصلہ کیا۔ اور تم اللہ کے بارے میں یہ بات کہو، کیا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، وہ نہیں دے رہا کچھ بھی، وہ نہیں خرچ کر رہا، وہ نہیں دے رہا، تو دینے والا کون ہے؟ پتھر، قبر، شجر۔ آج بھی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کون جائے، ہم تو وہاں جا نہیں سکتے، نہ ہمارے پاس وہ ٹکٹ آنے جانے کا، نہ ہمیں راستے کا پتہ ہے، شارٹ کٹ کر لیتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک قبر ہے، اس قبر پہ جائیں تو ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک ہمارے بابا جی ایسے ہیں، وہ پھونک مارتے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر وہ بد عقیدہ اپنائے یہودی اہل کتاب تو وہ برا ہے، مسلمانوں پہ کوئی قدغن نہیں ہے، وہ جو مرضی عقیدہ اپنا لے۔ مسلمانوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے۔